حدیث سن لیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایک مرتبہ بخار ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں ترمذی شریف کی۔ ان کو بخار ہوا، ان کو اتنا تیز بخار ہوا، اتنا سخت بخار ہوا کہ ان سے اٹھا تک نہ گیا، لیکن مقام کیا ہے؟ شیر خدا، ان کا لقب ہو شیر خدا، لیکن بخار ہو گیا۔ بخار ہونا بھی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بخار ہوتا ہے یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے کہ بھائی تو رب کو بھول تو نہیں گیا، تو اللہ کو بھول تو نہیں گیا۔ اکثر کیا ہوتا ہے بندے کو بیماری لگے تو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بندے کو بیماری لگے تو بندہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اکثر دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے کوئی نہ کوئی بیماری دے۔ بندہ شفا کی دعا مانگتا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیماری کی دعا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے بیماری دے۔ کسی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی دعا اللہ قبول بھی کرتا ہے، تو آپ بیماری کی دعا مانگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں بیماری کی اس لیے مانگتا ہوں کہ بیماری میں اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہوں۔ بندہ بیماری کے اندر اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ بندہ بیمار پڑا ہو نا چارپائی پہ، تو پھر کیا کرتا ہے چارپائی پہ پڑا ہوا؟ یا اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے، یا اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یا اللہ میری بیماریاں دور کر دے، یا اللہ میں تیرا سچا بندہ بنا گا، بڑیاں کوتاہیاں کر لے، یعنی ایسا تو بات نہیں کرے گا، مولا ایک بار معاف کر دے۔ کہتا ہے اس وقت اللہ کو بندہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن کاش اگر انسان کو اللہ صحت دے تو اس وجہ سے یاد کرے کہ جس نے مجھے صحت دی ہوئی ہے میں اس کا تو شکریہ ادا کروں، میں اس کو تو یاد کروں جس نے مجھے صحت دی ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور بھی روایت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ صحت ہے۔ کیا ہے؟ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت ہے۔ صحت جو بغیر بندہ بیکار ہے، صحت نہ ہو تو بندہ بیکار ہے، صحت ہو تو بندہ سارے کام کر لیتا ہے، صحت ہو تو بندہ کام پہ جا سکتا ہے۔ ارے صحت ہوگی تو بندہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا نا، بیمار ہوگا تو وہ ہمارے ایک نمازی ہیں بٹ صاحب، وہ میرے خیال سے آپ کے والد صاحب ہیں بٹ صاحب، وہ ہمارے نمازی تھے، میرے خیال سے سال 2 سال ان کو ہونے لگے ہیں، وہ ہماری مسجد میں نہیں آ رہے، کیوں؟ بیمار ہیں، بیمار ہیں۔ اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو شفا دے، ان کی بیماری کو اللہ ختم کر دے۔ اب وہ سال 2 سال سے مسجد میں نہیں آ رہے، نماز پڑھنے نہیں آ رہے، کیوں؟ بیماری ہے۔ صحت ہوتی تو وہ جماعت کے ساتھ بھی ملتے، صحت ہوتی تو وہ نماز بھی پڑھتے، صحت ہوتی تو وہ اللہ کے گھر میں آ کے ایک نماز کے بدلے ان کے ساتھ 27 نمازوں پر بھی ثواب پا لیتے۔ لیکن بات دوسری طرف جا رہی ہے، حضرت مولا علی کی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یاد ہوگی سب کو، کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، بخار ہوا، تو ہوا کیا؟ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، اتنی سخت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے صحابہ کو آواز دی کہ او میرے پیر بھائیو، او صحابہ، تو صحابہ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے علی آپ نے ہمیں بلایا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آپ کو نہیں پتہ مسجد میں نماز ہو گئی ہے تو مجھے مسجد میں لے کر چلو، مجھے مسجد میں لے کر چلو۔ انہوں نے کہا کہ اے علی آپ کی تو طبیعت ناساز ہے، اتنا سخت بخار ہے اور آپ نے تو آرام کرنا ہے اور آپ نماز بعد میں قضا کر کے پڑھ لینا، آپ کی طبیعت تو ناساز ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسجد میں لے کر چلو۔ کہا کہ جب رب کا بلاوا آ گیا ہے تو علی کی کیا مجال ہے؟ بلا رب رہا ہو تو علی اپنے گھر میں بیٹھا رہے، علی کو اللہ بلا رہا ہو تو علی اپنے گھر میں ہو، یہ علی سے گوارا نہیں۔ تو کہا کہ پھر کیسے آپ کو لے کر جائیں؟ انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر لے کے جائیں۔ تو پھر ہوا کیا؟ انہوں نے ایک اپنا بازو ایک صحابی کے کندھوں پہ رکھا، دوسرا بازو دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا، اور ان کو وہ لے کر جا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب مسجد کے پاس پہنچے تو گھر سے لے کر مسجد تک ان کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے ہوئے آئے، یعنی کہ پاؤں بھی وہ قدم رکھ سکتے بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں جب ہم مسجد کے پاس آئے تو پیچھے دیکھا، گھر سے لے کر مسجد تک ان کے پاؤں کے گھسیٹتے ہوئے کے پاؤں کے جو نشان تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے، وہ ظاہر ہو رہے تھے، لیکن اس حالت میں بھی مسجد میں آئے۔ جب مسجد میں آئے تو صحابہ نے کہا ہے علی آپ کے لیے کسی تختے کا انتظام کروا دیں، کسی ایسی جگہ کا انتظام کروا دیں جہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ، یا کرسی لگا لیں، کوئی تختہ لگا لیں جہاں پہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکیں۔ مولا علی نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا کہ علی کی کیا مجال ہے اللہ کے سامنے بلند چیز پہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔
علی کی کیا مجال ہے اونچی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں چونکہ علی کی مجال نہیں کہ وہ گناہ جگہ پہ بیٹھے، علی کو نیچے بٹھا دو۔ ان کو نیچے زمین پہ بٹھایا گیا اور انہوں نے زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ سب سے پہلے میں ایسے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں ایک امام ہونے کے ناطے، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ اس پہ عمل کر سکیں۔ کاش میری کہی ہوئی آپ کے دل پہ بات اثر کر جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے۔ ہمارے جتنے احباب نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کر، خدا را اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو ضائع نہ کریں، شریعت مطہرہ کو سمجھیں۔ کیا ہوا؟ شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھنے کی مدت کیا ہے، وقت کون سا ہے کہ انسان نے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ اجازت ہے، لیکن کب اجازت ہے؟ میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام کیا ہے؟ یہ ہے فرض۔ قیام کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، قیام کیا ہے؟ سارے بولو، قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ قیام کا معنی ہے کھڑا ہونا، کھڑا ہونا نماز کے لیے یہ فرض ہے۔ تو قیام ہونا فرض ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، لیکن کرسی کے اوپر نہیں، زمین پہ، زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کر نماز پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ میں اور آپ غور کریں، جتنے ہم آپ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، اگر تو میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو مجھے بیٹھنا پڑے گا زمین پہ، کرسی پہ نہیں۔ اور ہر بندے کو اپنا پتا ہے کہ میں اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں زمین پہ بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ یہ میرا اور اس بندے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس بندے کا اور اس خدا کا معاملہ ہے۔ یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ جھکتے کس کو ہیں؟ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع سجود ہر چیز تشہد بیٹھنا اٹھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن سجدہ اور رکوع اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو آپ اور میں عمل کر رہے ہیں یہ بھی ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کی نماز ہم کس انداز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ سنیے، اگر جو احباب کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا انحصار کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر تو میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تو مجھے زمین پہ بیٹھنا چاہیے۔ بندہ اپنا احاطہ کرے اور اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے ضمیر کے اندر جان کر دیکھے کہ کیا میں اگر کسی محفل میں جاؤں یا کسی ختم میں مجھے میرے رشتہ دار بلائیں تو میں ختم کی محفل میں، وہ زمین پہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں زمین پہ وہاں پہ بیٹھ کر 2 گھنٹے انتظار کرتا ہوں، 2 گھنٹوں کے بعد پھر لنگر آتا ہے تو کھاتا ہوں۔ ایسی ہوتا نہیں؟ ہمارے جہاں پہ ہم ختم شریف پہ جاتے ہیں یا کسی محفل میں جاتے ہیں وہاں سارے لوگوں کے لیے کرسیاں تو نہیں بچھی ہوتی، کرسیاں تو نہیں رکھی ہوتی، ہمیں کہاں بیٹھنا پڑتا ہے؟ نیچے قلیب نیچے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن وہاں تو ہم 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگا دیں، ہم وہاں پہ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، اور ادھر ہم 10 منٹ کی 15 منٹ کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی غور کی بات ہے کہ نہیں؟ ادھر ہم بیٹھ کر 10 سے 15 منٹ کی نماز زمین پہ نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے۔ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے، کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت ان سارے عمل گزرنے کے بعد ہے، یہ تمام جو وقت ہیں ان کی گزرنے کے بعد ہیں۔ اور رات کو میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے، لبنان ایک ملک ہے، ملک ہے یہ لبنان۔ اچھا، اس ملک کا ایک شخص جو ہے نا، وہ نمازی جو ہے وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ٹانگیں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھی، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ سب سے آخری والی صف کے اندر کھڑا ہوتا تھا، تو وہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، جب سجدے میں جانا ہوتا تھا تو اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ پیچھے کی طرف نکال لیتا ہے، پیچھے کی طرف نکال لیتا ہے۔ اور خدا کی قسم شکر ادا کرو اس اللہ کا جس نے تمہارے سارے اعضاؤں کو سلامت رکھا ہوا ہے، تمہارے پورے جسم کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ وہاں نہیں تو ورنہ لوگوں سے پوچھو نا جن کا ایک اعضاء کٹ چکا ہے، اور یہ ہمارے نمازی بیٹھے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ٹانگ ٹوٹ، ان کی ٹانگ کاٹی گئی ہے، ان سے پوچھو کہ ٹانگ نہیں ہے تو کتنی تکلیف ہے، کتنی مشقت ہے۔ اس رب کا شکر ادا کرو، اگر اس نے تمہیں اعضاء دیے ہیں تو وہ ان اعضاؤں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، اس رب کے لیے ان کو استعمال کریں جس نے ہمیں یہ اعضاء سلامت دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، مین چیز کی طرف آتا ہوں، اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، سو کے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اشارے کے ساتھ
اگر ان سارے عملوں کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکتا تو پھر اگر کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میری طرف توجہ رکھیں. جو احباب کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو یہ جو ان کے پاؤں ہوتے ہیں یہ پاؤں کو آگے نکال لیتے ہیں، یعنی کہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے میں کسی بزم میں بیٹھا ہوں، کسی محفل میں بیٹھا ہوں، یعنی کہ اپنے آپ کو ایسے بٹھاتے ہیں جیسے میں ایک انجوائے کر رہا ہوں. ہاں جی، ایک انجوائے کر رہا ہوں. یہ نہیں سوچتے کہ وہ چودھری ہو تو اللہ کرے وہ ڈبل چودھری ہو جائے، ڈبل چودھری ہے تو 53 چودھری ہو جائے. لیکن میرے رب کی بارگاہ کے اندر کوئی چودھری چلتا نہیں، وہاں تو عاجزی چلتی ہے، وہاں تو انکساری چلتی ہے، وہاں تو اللہ کو انکساری پسند ہے، عاجزی پسند ہے. ورنہ پھر جو اکڑ کر چلتے ہیں نا، زمین کیا کہتی ہے؟ اے انسان تو میرے اوپر اکڑ کے چلتا ہے نا، اس دن کو یاد کر، اس دن کو یاد رکھنا جب تو میرے اندر آئے گا. اس دن کو اپنے ذہن نشین کر لو جس دن تم نے میرے اندر آنا ہے. زمین کہتی ہے اے بندہ خدا تو میرے اوپر اکڑ کے چلتا ہے نا، یہ اپنی آکڑے جو ہیں ان کو دنیا میں چھوڑ کر آنا. جب تو میرے اندر آئے گا تو میں تمہاری پسلیاں ایسے کر دوں گی جیسی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں. میں تمہیں نچوڑ کے رکھ دوں گی، تمہاری پسلیوں کو توڑ ڈالوں گی. ہم نے اس زمین کو اوپر آکڑ کے چلنا نہیں. اور میرے مصطفیٰ کو یہ والا عمل بالکل پسند نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی محفل میں یا بزم میں جائے تو ایسے کھڑا ہو. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ یعنی کہ پیچھے ہاتھ باندھنا یہ کیا ہے؟ غرور اور تکبر کی نشانی ہے. یعنی کہ ایسے کھڑے ہونا، ایسے نہیں کھڑے ہونا، یہ میرے نبی کو پسند نہیں ہے. تو وہ کام کرے نا جو میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے. ایسے پیچھے ہاتھ نہیں باندھنے. جب بھی کسی کے ساتھ بات کرے، کسی بزم میں ہو، کسی محفل میں ہو، تو یا تو ایسے ہاتھ رکھیں یا پھر ایسے رکھ لیں یا پھر ان کو ایسے چھوڑ دیں، تاکہ ہمارا عمل جو ہے وہ غلط نہ ہو، ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں. اپنے پاؤں جب کرسی کے اوپر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے. اور جیسے کھڑے ہو کر قیام میں رکھتے ہیں اسی طرح ہم نے کرسی کے اوپر بیٹھ کر بھی ان کو سیدھا رکھنا ہے. اچھا، یہ جو ایک ہماری مسجد کے اندر لوہے والی کرسی ہے جس کے آگے تختہ لگا ہوا ہے، لکڑی لگی ہوئی ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ علیحدہ ہے. اس کا علیحدہ سے ہے اور اس کرسی کا علیحدہ سے ہے. اچھا، وہ جو لوہے والی کرسی ہے جس کے اوپر وہ ہمارے نمازی پہلے بیٹھے ہیں، اس کرسی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ نیچے پاؤں رکھنے کے لیے نا انہوں نے ایک چھوٹی سی پھٹی لگائی ہوئی ہے لوہے کی. اچھا، وہ ہمارے اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ایزی رکھنے کے لیے ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں. اپنے آپ کو ایزی رکھنے کے لیے ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں. حالانکہ نیچے جگہ زمین کے لیے رکھنے والی جگہ بنی ہوتی ہے، وہ زمین پہ نہیں رکھتے، اس لوہے کے اوپر رکھ لیتے ہیں. لوہے کے اوپر رکھنا جو ہے یہ غلط ہے. لوہے کے اوپر اپنے پاؤں کو نہیں رکھنا بلکہ کہاں رکھنا ہے؟ زمین کے ساتھ اپنے پاؤں کو چپکا کے رکھنا ہے. اچھا، اپنے پاؤں کو ایک تو باہر نہیں نکالنا، بالکل سیدھا رکھنا ہے. دوسری چیز جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ اپنی کمر کو پیچھے سے سہارا نہیں دینا. پیچھے سہارا نہیں دینا. اگر سہارا دیں گے تو کوئی بھی چیز کا، اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، جب مسجد میں آئیں تو کسی دیوار کے ساتھ سہارا لے کر نہ بیٹھیں. دیوار کا سہارا بھی لے کر نہیں بیٹھنا. اگر دیوار کا سہارا لے کر بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے آپ کو پتہ نہ چلا آپ کی آنکھ جھپکی اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جب سہارا کسی چیز کا لے تو انسان کا اکثر جو ہے نا وہ انسان کو سستی آتی ہے. تو سستی آنے کی صورت میں انسان کو نیند آتی ہے. نیند آنے میں ایسے جھٹکا لگتا ہے، جھٹکا لگا اور جب جھٹکا، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب نیند کے اندر تمہارا جھٹکا لگے تمہارا وضو ٹوٹ گیا. چاہے تمہاری ہوا خارج ہوئی یا نہ ہوئی، آپ کو نیند سے ایسے ایک جھٹکا لگا تو آپ کا وضو خود بخود ٹوٹ گیا. تو اگر وضو ایسے ٹوٹ گیا، میں جمعے والے دن اکثر دیکھتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں جو احباب بیان سننے کے لیے بڑی بےتابی کے ساتھ پہلے آتے ہیں، آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے آتے ہیں، لیکن وہ بیچارے پتہ نہیں کیا سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے جا کر سونا ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ ایسے آتے ہیں نا، بیان سن رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے ہو رہا ہے، ایسے ایسے ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کو یہ خبر تک نہیں کہ میں ایسا کر رہا ہوں، مجھے تو نیند آئی ہے، مجھے نیند آئی ہے تو میرا تو وضو ٹوٹ گیا. اور وضو جب ٹوٹا ہے تو انہوں نے نماز ویسے ہی پڑھ لی. کتنی دیر سے آیا، کتنا وقت اللہ کے گھر میں لگایا، سارے کا سارا ضائع کر دیا. لیکن اس طرح کا عمل کوئی اگر کر رہا ہو تو ہماری مسجدوں میں خطیب جو ہیں ان چیزوں کو بتاتے نہیں ہیں.
کہ بھائی تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو نے اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ فقہی مسائل ہمارے ممبروں سے اٹھ گئے ہیں میرے بھائیوں، یہ خدا اللہ کے لیے فقہی مسائل پہ بڑا غور کیا کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں ساری زندگی غلط کام کرتا رہا اور مجھے خبر تک نہ رہی۔ یہ نہ سوچیں کہ میں وڈیرا ہو گیا ہوں، میری عمر 50 سے اوپر چلی گئی، 60 سے اوپر چلی گئی ہے، اب میں قاری صاحب سے اگر مسئلہ پوچھوں گا تو قاری صاحب کہیں یہ نہ کہہ دیں پہلے 10,000 دے پھر بتاؤں گا۔ تو نے اتنی عمر ضائع کر دی، 10,000 روپے دے گا تو تجھے میں مسئلہ بتاؤں گا۔ ایسے نہیں ہے، میرے سے فری لے لیں، جتنا میرے پاس علم ہے میری طاقت کے مطابق میں آپ کو دوں گا، مجھ سے فری لے لیں۔ اور میرے حضور کی سب سے بڑی جو پراپتی ہے وہ یہی ہے، یہ اسلام حضور کی سب سے بڑی پراپتی ہے۔ ہاں جی، اور تو کوئی پراپتی میں آپ کو دے نہیں سکتا کہ میں آپ کے ایک مرلہ مکان لگاؤں گا، یہی سب سے بڑی پراپتی ہے۔ ہاں جی، 2 گز کی زمین مل جائے نا قبر کے لیے وہی بڑی ہے، بس جس کو وہ نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے تائقات ہیں نا، انہوں نے کہا میں زندگی کے اندر بس یہی تمنا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے زمین دے جس میں میں نے جانا ہے، میری گور اتنی کھلی کر دینا کہ میں نے جو سلام دنیا میں لکھا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میری قبر کو اتنا کھلا کرنا۔ کسی نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ اتنی کھلی کرنا جب میری قبر کو مصطفیٰ آئے تو میں کھڑا ہو کے ان کی ذات پہ درود و سلام پڑھ سکوں، ان کی ذات پہ درود و سلام پڑھ سکوں۔ اچھا، پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی پاؤں سیدھے رکھنے ہیں، دوسری چیز بتائی اس کے ساتھ ٹیک لگانی نہیں ہے، اور تیسری چیز اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے۔ جس احباب نے کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھی، تو عمل جو سب سے برا عمل کیا جاتا ہے نماز کے اندر وہ کیا ہے؟ جو اللہ کو بھی ناپسند ہے اور جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی نہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، اب گئے کہاں؟ رکوع میں۔ کہاں گئے؟ رکوع میں۔ رکوع اور سجدے کی ایک مقدار ہے، رکوع کو ہم نے جو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ میری طرف توجہ رکھیں، رکوع کے اندر اللہ اکبر کر کے اپنے آپ کو کم جھکانا ہے، کم جھکانا ہے، اور سجدے میں زیادہ جھکانا ہے۔ یہ آپ کو بات واضح ہو گئی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، رکوع کے اندر کم اور سجدے میں زیادہ۔ اس سے اگلی غلطی کیا ہے؟ وہ یہ ہے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھنے والے نمازی حضرات تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں یہاں ہاتھ ہوتے ہیں، تو سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہاتھ اٹھا کر یہاں لے جانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ آپ کے جو ہاتھ یہاں پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے رکوع کے اندر بھی ادھر ہی رکھنا ہے، سجدے کے اندر بھی ادھر ہی رکھنا ہے۔ یعنی کہ رکوع کے اندر بس آپ کی مقدار ہونی چاہیے، رکوع میں کم جھکے اور سجدے میں اتنا سجدے میں جھکیں کہ آپ کا پیر جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگ جائے، تاکہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ میں نے جو ہے نا وہ سجدہ کر لیا ہے اور میرا سجدہ ہو گیا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کی دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا جو احباب زمین پہ صرف بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے، زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، ان کو اتنی اجازت ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھیں، کوئی ایسی چیز رکھیں کہ جس کے اوپر وہ سجدہ کر سکیں، لیکن لکڑی کی نہ ہو، لوہے کی نہ ہو، کوئی اور چیز رکھ لیں۔ اچھا، اس چیز کو رکھ کر اس کا کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 9 انچ اس کا فاصلہ بتایا گیا ہے۔ کتنا؟ 9 انچ۔ زمین پہ کوئی اگر شخص بیٹھا ہے چوکڑی لگا کے، تو اگر وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا سجدہ بھی ہو جائے اور میں بھی سجدے والا جو فرض ہے یہ ادا کر لوں، تو وہ 9 انچ زمین سے اوپر تک 9 انچ کا فاصلے والی کوئی چیز رکھ سکتا ہے جس کے اوپر وہ بآسانی سجدہ کر سکے۔ اور جو یہ کرسیاں مسجد کے اندر بنی ہوئی ہیں جس کے آگے لکڑی لگی ہوتی ہے، جیسے وہ باہر ایک کرسی پڑی ہے لکڑی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر سجدہ کرنا حرام ہے۔ لکڑی کے اوپر سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اس کے اوپر سجدہ کرنا نہیں۔ اصل میں یہ کرسی بنائی گئی ہیں جو احباب نیچے بیٹھ کر قرآن پاک یا کوئی دینی کتاب نہیں پڑھ سکتے تو اس کے اوپر کتاب رکھ کر پڑھ سکیں، تو ہم نے اس کو استعمال کیا کر دیا؟ ہم نماز کے لیے اس کو استعمال کرتے، ہم پاکستانی ہیں نا، ہم چیز پاکستان میں بنتی کس لیے ہم اس کو کہیں اور استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ بائک بنی تھی 2 بندوں کے لیے، ہم نے 5 بندے بٹھا لیے، ہاں جی، بلکہ 5 سے کیا پیچھے اس کے رکشہ ڈال دیا، اس کی باڈی ڈال دی، اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈال دیا، تو ہم پاکستانی ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں ایک ملک کے اندر ایسا قانون تھا کہ وہاں پہ ایک مشین تھی جو بوٹ کو پالش کرتی تھی،
بوٹ پالش کرتی تھی. اچھا ایک پاؤں اگر پالش کر دیا تو اس کے چارجز نہیں لیتی تھی, دوسرا کر دیتی تو پھر چارجز مانگتی. تو کہتے ہیں پاکستانی وہاں پہ گیا, اس نے ایک مشین سے دائیں والا کر لیا, اگلی مشین سے بائیں والا کر لیا. اس نے کہا جی ادھر بھی نہ دینے پڑے ادھر بھی نہ دینے پڑے, بچت ہو گئی. پاکستانی ہے نا, ہماری سینس بہت بڑی ہے, ہمارا ذہن جو ہے نا پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا ذہن اللہ نے دیا ہے, تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. ہاں جی, تو اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو سلامت رکھے, ہمیں دین کو بر استقامت عطا فرمائے, شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے. جو ہم نے مسائل سیکھے ہیں نا اس کے اوپر عمل کرنا ہے. خدا را سب سے پہلی بات میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ کرسیوں کی جان چھوڑ دیں. جی بعض لوگ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں پر کرسی پر بیٹھتے نہیں, نماز سٹا لیا نہیں نا کرنے اس لیے وہ کھڑے ہو جاتے اور سب تو بہت اگے ہوتے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. میری بات سنیں, قیام کرنا کیا ہے, فرض ہے. سب سے آگے اور پیچھے والا معاملہ نہیں ہے کہ یہ بندہ سب سے آگے ہو گیا یا پیچھے ہو گیا, اس کی کرسی رکھی ہوئی تو یہ کرسی کے اوپر کیوں نہیں بیٹھا. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے, امام نے بھی اللہ اکبر کیا, اس نے بھی اللہ اکبر کیا, اس کے پیچھے کرسی پڑی ہے, اس نے اللہ اکبر کیا, امام کے ساتھ ہاتھ باندھ لیے, اگر وہ ثنا پڑھتا ہے یا امام کی جتنی دیر تک قرات اس کے اندر سکت ہے, طاقت ہے, سن سکتا ہے, وہ کھڑے ہو کر سنے. اس کے بعد وہ تھک گیا وہ بیٹھ جائے, اس کو اتنی اجازت ہے. یہ بہار شریعت کا مسئلہ ہے اور یہ صحیح مسئلہ ہے, صحیح سند کے ساتھ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جتنی دیر جی اسی نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں چونگڑی مار کے, جی جی پتا ہی آگا مجھے سے بیٹھ چونگڑی مار کے بیٹھ رہے ہیں, پیٹ میں بڑا ہوتا ہے. جی جی جیسے کہ جانے نا سجدے جی تو ہوگا نہیں سارا جی جی اشارہ ہوتا ہے نا, جی جی پیٹ میں ڈر ہوا سا جاتی ہے کام خراب ہو جاتا ہے. اچھا اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. اگر جن احباب کا پیٹ بڑا ہے, پیٹ بڑا ہو جاتا ہے, اس میں ہنسنے والی بات نہیں ہے, یہ سب کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں مسکرانا نہیں ہے کسی کا. آواز آ جاتی ہے جیسے کسی یہ سی زمین تے بھی ہے تو 10 منٹ تھک جانے ہیں, پھر اسی کبھی لوگوں پر رستہ کھولیے کھولنی ہے نا. ہاں جی بالکل, جیسے کہتا سمجھ نہیں ہے نا کہ تو کھولنے میں نہیں ہے, پھر ادھر کریے تو پھر کام خراب ہے, یا پھر سجے کا پہ کر دیجیے, وہ فقیر بات کرتی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں ہوں, کرسی کے اوپر بیٹھنا یہ سب سے بڑا کام خراب ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ کام خراب ہے, کرسی کے اوپر بیٹھنا یہ سب سے بڑے کام خرابوں کا یہ منیٹر ہے. نیچے بیٹھے کوئی کام خراب نہیں. اگر کسی بندے کی ٹانگوں کے اندر مسئلہ ہے, اس کی ٹانگیں جلدی تھک جاتی ہیں, اس کے اندر ٹانگیں اس کی سن ہو جاتی ہیں, تو اس بندے کو ٹانگیں قبلہ کی طرف رخ کر کے بھی رکھنے کی اجازت ہے. سمجھ آ گئی میری بات کی. لیکن یہ مسائل ہیں نیچے بیٹھنے کے, کرسی والا معاملہ بعد میں ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں اگر قبلہ کی طرف رخ کروں گا ٹانگوں کا, تو یہ تو قبلے کی بے ادبی ہے. ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے نا, یہ تو خانہ کعبہ کی بے ادبی ہے, تو بے ادبی کی بات نہیں ہے. کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں تو بے ادبی ہے. اگر کسی بندے کو کوئی بیماری لاحق ہے, وہ مریض ہے, تو اس کی بیماری جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے, مجبوری ہے. تو مجبوری کے اندر کوئی عمل کیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتا, وہ قبول ہوتا ہے. اپنی ٹانگوں کو آپ اگر قبلہ کی طرف بھی کر لیں گے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نماز کے اندر میری ایک بات اہم سنیں, جو احباب چونکڑی لگا کے کہتے ہیں کہ اگر میں چونکڑی لگا کر بیٹھوں گا تو میں سجدے میں جاؤں گا تو میری ہوا خارج ہونے کا خدشہ ہے, تو ان احباب کے لیے کیا مسئلہ ہے.